پہ میں رکھوں گا ریزرو میں، کوئی بات ان سے بات کہنے سے پہلے نہیں کہنا چاہوں گا. بٹ لیٹ اس ٹیک جناب ابو شاکر صاحب آن بورڈ. جیسا میں نے عرض کیا کہ ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز. عامر بھائی کی آپ اچھا میں ان کو لے لیا، وہ کیا وجہ میں تبصرہ کروں. جناب ابو شاکر صاحب کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو. بہت شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو تھوڑی معذرت کرنی چاہیے کہ آپ نے ابھی پیچھے کہا تھا کہ ہندوازم میں جو ہے وہ پلاسٹک سرجری ہوئی تھی. وہ پلاسٹک سرجری نہیں تھی، وہ ہیڈ ریپلیسمنٹ تھی. ہیڈ ریپلیسمنٹ بنا اینستھیزیس کے. تو آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا. تو اس کے لیے پلاسٹک سرجری بھی پلاسٹک سرجری بھی ہوئی ہے ویسے. جیسے پلاسٹک سرجری کو چھوٹا کر دی نا آپ نے، ہیڈ ریپلیسمنٹ. میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. دوسری بات میں آپ سے ازم کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا جو ازم ہے وہ 1500 سال پرانا ہو چکا ہے. آج غلط بات ہے یہ. 1500 سال پہلے نہیں شروع، 1400 سال سمجھ لیجیے. نہیں یہ بھی غلط بات ہے. تو یہ کب سے ازم جو اسلام آدم علیہ السلام سے پہلے دن سے اسلام. معذرت چلیے آدم سے چلا رہا تو ہزاروں سالوں سے چلا رہے ہیں نا. لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس نمبر آف ایئرز نہیں ہے، لیکن یس آپ کی بات ٹھیک ہے. چلیے آج کے دور میں سوائے افغانستان، وہ بھی نزدیک ہے اسلام کے لیکن پوری طرح وہ بھی نہیں ہوا. پر جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ 84% لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ازم امپلیمنٹ ہو، لیکن وہ خود جو ہے وہ ازم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو ہم 84% لوگ شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ جو ازم ہے نافذ ہونا چاہیے، لیکن شریعت اسلام ازم نہیں ہے، شریعت دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو افغانستان کو تعریف ہے کیونکہ انہوں نے جو کام آپ کو 75 سال پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آج افغانستان نے کیا ہے. لیکن میں آپ کی نیک تمنائیں ضرور پہنچاؤں گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ابھی ہم ٹیسٹ نہیں کرتے افغانستان میں تو آپ کی بہت بڑی تعداد تو ان کے خلاف ہے، ان کی سپورٹ بھی نہیں کرتے وہ. اچھا افغانستان میں جو بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے وداؤٹ ایون ڈیفائننگ آف دا اسٹینڈرڈ کہ کیسے پتا چلے گا وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو ایتھیسٹ رہیں گے یا ایگنوسٹک ہیں آج کل جو بھی ہیں آپ تو وہی رہیں گے. سو what how would that help you؟ اور بھائی چاہے ایتھیسٹ بھی ہوں تو کم سے کم نظام تو ہم اپنا سکتے ہیں. نہیں نظام کیسے دیکھیں، اس کی شکیں بھی اپنا سکتے ہیں. دیکھیں نظام کوئی تھیوری نہیں ہوتی ہے، نظام ایک پریکٹیکل اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ بائی ڈیفالٹ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ جانوروں سے بہتر ہیں. لیکن میری آپ کی کنورسیشن ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ میں اور مچھر میں کوئی فرق نہیں ہے، وچ از دا ریزن کہ میں نے آپ سے بعد میں پوچھا تھا کہ آپ نے جہاں گھر بنایا ممکن ہے پہلے وہاں پہ کوئی مچھر وغیرہ رہتے ہوں، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اور وہ دونوں برابر ہیں؟ اور وہ آپ کے گھر میں نہیں، سوال یہ تھا کہ وہ اگر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو اپنے گھر سے بھگاتے کیوں ہیں گیون دا فیکٹ کہ آپ اور وہ برابر ہیں، اور شاید وہ پہلے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور آپ نے اوپر اپنا گھر بنا دیا. تو آپ نے اس کی بڑی لمبی چوڑی جسٹیفیکیشن ایک دی تھی کہ اس کی یہ وجہ ہے. تو نظام میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پریکٹیکل ڈفرنس آتا ہے. اب آپ نظام کو اپنائیں گے تو آپ کو خود کو جانوروں سے بہتر ماننا پڑے گا، وہ آپ مان نہیں سکتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس زحمت پہ پڑ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے جب وہ وہاں پہ سکسیسفل ہو گیا تو میرے لیے یہ معجزہ ہو جائے گا، میریکل ہو جائے گا، تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طالبان کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ مان لیں گے کہ آپ مچھروں سے بہتر ہیں؟ بالکل معجزہ، یہ میرے لیے معجزہ ہوگا. ایٹ دا مومنٹ آپ اس چیز پہ قائم ہے کہ آپ میں اور مچھروں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بالکل. وہ بھی آپ بتائیں، وہ بھی لائف بینگ ہے، میں بھی لائف بینگ ہے. نہیں صحیح سانس لیتے میں بھی سانس لیتا. اچھا میں ایک منٹ ابو شاکر صاحب آپ کی بہت سی چیزیں ایکسپلین کرنے میں مدد مل جاتی ہے. خواتین و حضرات اور ابھی جو ہماری سسٹر ابھی آئی تھیں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے یہ آپ کو ابو شاکر صاحب جیسے لوگ بتاتے ہیں. دا مین از لائیو ایٹ دا مومنٹ. نیئرلی 1200 لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ تعداد بڑھنی ہے، اگلے 2-3 دن تک یہ 25-30 ہزار کی آڈینس ہو جائے گی. اینڈ ہی نوز دیٹ فل ویل. لیکن ایک حقیقت کو ڈینائی کرنے کے بعد وہ اس حقیقت کو سجدہ کر رہے ہیں کہ ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں اور مچھروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بیکٹیریا کوئی اور چیز. میری ایک ڈبیٹ ہوئی تھی ایک ایتھیسٹ سے، اسے میں نے پوچھا تھا، اس کو بھی تھا کہ نہیں میرا سر بڑا ہے. ارسلول ہاتھی کا سر تو تم سے بھی بڑا ہوگا. I mean, if that is the difference you're going by. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی نعمت وہ نعمت ہے کہ آپ اسے انجوائے کریں.
لیکن پتہ ہے جب کوئی چیز پاس ہوتی ہے نا تو انسان اس کو تھوڑا سا بے قدر ہو جاتا ہے اس حوالے سے، شاید ہم بھی ہو جاتے ہیں۔ ابو شاکر صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کے نا آپ کو اسلام کی قدر ہونی چاہیے کہ کتنا بڑا مذہب ہے اور کتنی اس میں آپ کو سہولتیں ہیں، ایٹ لیسٹ یہ کہ آپ مچھر سے بہتر ہیں۔ جی ابو شاکر صاحب پلیز کیری آن کیجیے گا۔ دیکھیے کم سے کم میں آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا ہوں، اس کے لیے تو آپ کو مجھے تھوڑی داد دی ہے، بڑی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس معاملے میں، لیکن میں بجائے کہ میں کرٹیسائز کروں اسلامزم کو، تو یہ سامنے آ جائے گا۔ ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے کوئی زیادہ تنقید کروں، خوش رہیں آپ۔ نہیں تنقید کرے کیوں نہیں، نہیں بھائی رمضان کے مہینے میں چھٹی، شیطان جو بھائی میرے ساتھ ہیں، یہ آپ کی طبیعت کو بہت یہ میچ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ غصہ نہیں کرتے اور آرگومنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ سو فورتھ۔ وہ زیادہ گنگ ہو اپروچ، زیادہ ایکسائٹیبل وہ نہیں ہے آپ میں، جو مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو ویسے آپ نے ایک بات کہی ہے کہ اگر افغانستان میں اسلام آ جائے گا تو آپ پھر اسلام قبول کر لیں گے، تو کیا وہاں پر جب اسلام آ جائے گا تو آپ کے لیے معجزہ ہوگا، تو دیٹ مینز وہ آپ کے لیے ایک ایویڈنس ہوگا خدا کی ذات پر ایمان اور یقین لانے کے لیے؟ یہ تو پھر معجزہ ہوگا نا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سکسیسفلی اس کا چلنا امپاسبلٹی ہے۔ اگر انہوں نے کر دیا تو پھر تو یہ معجزہ ہو گیا نا۔ معجزہ تو وہی ہوتا ہے جو جس کو میں امپاسبل سمجھتا ہوں وہ ہو جائے تو وہ معجزہ ہو گیا۔ تو یہ آپ کے پاس پروف، یہ پروف کہاں سے دیں گے کہ یہ جو امپاسبل ہوا ہے یہ جس نے کیا وہ خدا کی ذات نے کیا؟ اسی لیے کیونکہ جو امپاسبل کو تو وہی ٹھیک کر سکتا ہے جب اللہ ہو۔ اللہ کے سوا تو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں جی، یہ پکا معجزہ ہوگا میرے لیے۔ اچھا معجزہ آپ نے پکا کر دیا عبید بھائی کے سوال میں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ فیوچر میں جو کچھ ہوگا وہ تو بات کی بات ہے نا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی جنگ 20 سال تک دنیا کے کئی ممالک وہاں پہ لڑتے رہے، اور اس کے بعد وہ جو پتھروں پہ سونے والے تھے آخرکار وہ جنگ جیت گئے، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے نکلنا پڑا؟ یہ معجزہ نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں یہ معجزہ نہیں ہے۔ یہ اس معاملے میں طالبان کو داد ضرور دیتا ہوں، لیکن معجزہ نہیں ہے، کیونکہ امریکنز جو ہیں وہاں پہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، انہوں نے جنگ کی۔ وہ تو ایک اور بات ہے نا، جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میکسیمم اسٹرینتھ امریکہ نے اپنی اور ایٹ لیسٹ 29 ادر کنٹریز کی، ویسے یہ تعداد بڑھ بھی گئی تھی، بٹ ایٹ لیسٹ 29 ادر کنٹریز کی وہاں پہ ملا کے دنیا کی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ وہاں پہ کی، اور اینڈ میں ان لوگوں سے جو پتھروں پہ سوتے تھے، غاروں میں سوتے تھے، ان سے صلح کر کے دستخط کر کے ان کا ملک وہ چھوڑ کے آگے، اور یہ بھی کہا کہ اس کے بعد جو حکومت ہم چھوڑ کے آئے وہ ہماری اپنی ہوگی۔ 2 ہفتے میں لپیٹ کے انہوں نے پرا ماری۔ یہ معجزہ، یہ عقل میں آتی ہے بات آپ کے؟ نہیں، میں اس طرح کی چیزیں تو پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ ویتنام میں بھی بڑی دیر امریکہ رہا ہے، انہوں نے بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا اسے، تو وہ اپنے نیشنلزم کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ امریکہ ویتنام والا امریکہ 2000 والے امریکہ کے ساتھ کمپیریزن نہ کیا جائے، تو ایک تو یہ چیز میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ باقی کیسر بھائی، انہوں نے جو بیس رکھی تھی وہ امپاسبل کا پاسبل ہونا رکھی ہے۔ وہ جنگ جتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس تھے 9/11 کے بعد وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ امپاسبل ہے، کہ وہ لوگ جو رشیا سے پہلے 15-20 سال مار کھا چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ٹھیک ہے، کولڈ وار تھی، رشیا نکلا ان کی سپورٹ کے ساتھ، مگر اب وہ بالکل بے یار و مددگار ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تھک چکے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ نہیں جیت پائیں گے۔ اسی لیے تو انہوں نے بٹ اپنی لگائی تھی اس کے اوپر، اس ملک کے اوپر، کیونکہ ان کو پتا تھا وہ ملک ڈوب چکا ہوا ہے، اسی لیے سارے کودے تھے، ورنہ یہ کبھی بھی نہ کودتے۔ دوسری بات عامر بھائی، یہ سوری آپ کی بات ہوگی پوری؟ سوری جی، میں یہ چیز کہنے لگا تھا، جس طرح انہوں نے آپ کے اس آرگیومنٹ پہ یہ کیا ہے نا، یہ آپ یقین رکھیں، یہ آپ پورا آپ کانفیڈنس رکھیں کہ ان فیوچر سارا کچھ سکسیسفل ہو جائے گا۔ یہ کہیں گے نا یہ تو پاسبل ہوگا نا، یہ تو پہلے بھی ہوا ہے۔ یہی میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ابو شاکر صاحب سے پوچھیں کہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ سکسیس کا پیرامیٹر ان کے ہاں کیا ہے، کہ اچھا یہ چیزیں ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے ہاں وہ پورا سکسیسفل ہو گیا سسٹم۔ اس کا بھی تعین کر دیں ذرا۔ سب سے بڑی اسٹرانگ اکانومی، سب سے بڑی اکانومی اسٹرانگ ہو، اور انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھی ہو، رول آف لا اور جسٹس ہو میرے لیے، اور تب تک آپ زندہ بھی ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تب تک آپ زندہ بھی ہوں۔ یہ بھی ہے کیونکہ میں تو اپنی زندگی کی ڈسک پہ پہنچ چکا ہوں، ابھی 14-15 سال اگر اور زندہ رہا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن ابو شاکر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے ویسے وہ آپ کی سب بات میں ایک فلو ہے ویتنام والی میں، کہ وہ تو جو کر رہے تھے وہ نیشنلزم کی وجہ سے کر رہے تھے، لیکن آپ تو معجزہ کہہ رہے ہیں نا کہ
इस हवाले से कि फिर आपका अल्लाह पे यकीन आ जाएगा, तो तालिबान ने तो अल्लाह पे यकीन करके जंग जीती है, इसलिए वियतनाम वाली एग्जांपल तो वैसे नहीं आ सकती, ये कोई नेशनलिज्म की वजह से नहीं लड़ रहे थे तालिबान, ये तो अल्लाह पे यकीन रख के लड़ रहे थे। लेकिन जैसे भी आपने कहा कि अब आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन हकीकत यह है कि इस दुनिया से हम सब ने जाना है, मैंने जाना है, आपने जाना है, तो सीरियसली कंसिडर कीजिएगा इस चीज़ को कि डीप डाउन मुझे और आप दोनों को पता है कि इस्लाम से आप डिसएग्री करते नहीं हैं, लेकिन आप एक मटीरियलिस्टिक लेंस से जब इस्लाम को देखते हैं, जो कि वेस्ट का है, जो कनाडा का है, अमेरिका का है, तो आपको डिफरेंट नज़र आता है, और चूंकि वो डिफरेंट नज़र आता है तो आप उसको गलत कहते हैं, और गलत इसलिए कहते हैं कि आपको जो वहाँ का जो मटीरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है वो आपको ठीक नज़र आता है। तो मैं आपके साथ मिलके इस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कर सकते हैं कि क्या वाकई ही अमेरिकन कनेडियन स्टैंडर्ड वो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है कि जो चीज़ उससे डिसएग्री करती है वो फिर गलत हो जाए। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर मैं आपको खुले दिल से इनवाइट करूंगा कि जो हक का रास्ता है, जो दीन है, जो इस्लाम है, आप उसमें रिवर्ट हो जाए। मेरा तो ये कहना है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ ये आप पे है, आप अपनी जिंदगी जो है मटेरियलिज्म के अंदर रहना चाहते हैं या नॉन मटेरियल जिंदगी रहना चाहते हैं, ये चॉइस आप पे है। तो आखिर में जब मेरी जहाँ तक दूसरा सवाल पे मैं यही कहना चाहता हूँ आखिर में, ख्याल ज़ुहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अब अबू शाकिर भाई ने ना इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कर दी कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, एनवायरनमेंट हो, सेकुलर एनवायरनमेंट हो, तो जब अफगानिस्तान इस्लामी हुकूमत की बजाय एक सेकुलर एनवायरनमेंट बन जाए तो ये फिर उस मौजे पर ही मान लेंगे कि वो इस्लामी खिलाफत की जगह वो एक सेकुलर स्टेट बन। वैसे अभी ये ज़ुहद वाली जवाब ये बड़ा पावरफुल, बेसिकली आप ये कह रहे हैं, जो उबैद भाई ने चीज़ पॉइंट आउट की है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी मरीज को सेहतमंद उस वक्त मानूंगा जब उसका कैंसर पक्का हो जाएगा। नहीं ऐसा मैं नहीं कर रहा। एनीवे आपसे बात करके बड़ा अच्छा महसूस हुआ, तो दोबारा अच्छा मिसरे का जवाब भी देते जाए ना, जो आपने कहा कि अभी तो आप जवान हैं, बिल्कुल आपने बात, अल्लाह ताला आपको जवान ही रखे, लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। जवानी में वैसे मैं मिसरे से बात नहीं करता क्योंकि पैगंबर तौबा नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो ज़ुहद की जिंदगी अगर जवानी में अगर जीना शुरू कर दीजिए ना, तो ये पैगंबरों का शेवा है, ये अंबिया का काम है, और वो बहुत बड़ा काम। चलिए मेरी प्लान है कि मैं आई विल डाई यंग, आई विल नॉट डाई ओल्ड। I honestly, we don't get to choose that, but with what faith we die, that is something we choose. I will choose that. अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया मुशाकिर साहब आपका। आप सिर्फ नंबरों में बूढ़े हो सकते हैं, दिल से नहीं। ओके केसर साहब, आपसे बात करेंगे। मैं कुछ कहने लगा था लेकिन मेरे ख्याल जान चलो कह दीजिए सुन लो आपकी आखिरी बात। नहीं यार, ये मैं भी सोचता था ना कि नहीं, बुढ़ापा एक कैफियत का नाम है, ये वो। अब यकीन करें, जब से मैं 40 से ऊपर हुआ हूँ ना, मेरी सारी फिलॉसफीज गलत हो रही है। अब जब घुटने का दर्द निकलना शुरू हुआ है, थोड़ा सा लोअर बैक में शुरू हुआ है, पहले भी था लेकिन अब वो ज्यादा कंसिस्टेंटली हो रहा है, पहले एक्सीडेंट की वजह से था, अब परमानेंटली आ जाता है। तो मेरा ना ये फलसफा, ये आहिस्ता आहिस्ता नंबर वाला ये चेंज होना शुरू हो गया कि नहीं भाई, ये सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से कैसर भाई वो कह रहे हैं मैं जवान, मेरे ख्याल से जिस तरह वो जवान होके कह रहे हैं ना मैं मरूंगा, वो सूरह यासीन में अल्लाह ने नक्शा खींचा था कि अफनुनक्किसु फिल खल्क, जो ज्यादा बूढ़ा हो जाता है ना उसमें फिर बचपना आ जाता है वापस। तो मेरे ख्याल से शायद वो उस तरह जवान होना चाह रहे हैं। नहीं, बचपना तो नहीं है, जवानी है। ये चाहता हूं बचपना आ जाए लेकिन आता नहीं हुआ। नहीं, वो बचपन जो लड़कपन होता है ना, उसमें लड़का कंफ्यूज ही होता है कि मैं जवान हूं या बच्चा हूं, वो बीच में लटका होता है। ठीक है, चलो आप सबको ऑल द बेस्ट। बैठे हैं कि साइंस कोई ऐसा फार्मूला इजाद कर लेगी कि जिसके बाद इनकी उम्र जो है ना रिवर्स हो जाएगी। एनीवे ऑल द बेस्ट फॉर रमजान, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके कैसर भाई, मैं ना यहाँ जो मिजाज उन्होंने रखा ना, उस पर एक बात जरूर करना चाहता हूँ जो कि इस्लाम की सदाकत की एक और दलील के तौर पर सामने आ सकता है। वो ये है कि अगर इस्लाम की तारीख को पढ़ें, बिलखुसूस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना और खुलफा राशिदीन का ज़माना था, बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त ना एक तीसरा ग्रोह था। एक तो थे जो बरसरे पैकार थे, मोमिनीन हो या मुशरिकीन हो, जो मैदान में थे। एक तीसरा ग्रोह है जिसका जिक्र आपको तारीख की या हिस्ट्री की किताबों में मिलता है। वो ये मिलता है कि वो लोग इंतजार कर रहे थे कि इनमें से जीतेगा कौन। वो इस इंतजार में थे कि जो इनमें से फतह याब होगा ना, हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे। और ये पॉलिटिक्स का ओल्ड एंशिएंट टाइम के ऊपर ये तरीका कर रहा है कि दो ट्राइब्स अगर आपस में लड़ते थे, तीसरा जो है ना वो न्यूट्रल रहकर बैठता था, इनमें से जो जीत जाएंगे हम उनके साथ मुआहदे करेंगे। इसी को सर आर्नल्ड जो है उन्होंने प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर एक्सप्लेन किया है कि इस्लाम की तबलीग कुछ लोगों के साथ इस तरह पर हुई है कि वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर थे, इंतजार कर रहे थे कि कब ये थर्ड एक पावर के तौर पर पॉपअप होंगे, तब हम इनके हाथ पर बैत कर लेंगे और इनके साथ चलेंगे। फतह मक्का इसकी बहुत बड़ी दलील है कि वहां पर बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इसी चीज का मुजाहरा देखा था और वो इस्लाम कबूल किया।
اب یہ جو ابو شاکر صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ اسی طرح کی کوئی فطرتی بات ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، مگر افسوس چاہیے یہ ہے کہ السابقون الاولون اولئک المقربون، انسان اپنے خلوص کے ساتھ اور اپنے جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی اندر کی انر سیلف کی آواز کو سننے کے بعد جب اللہ کی ہدایت کی جو توفیق ہے اس کے اوپر جب لبیک کہتا ہے نا، اس کا حسن اور اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، بجائے اس کے کہ آپ تب لائے جائیں کہ جب آپ کے سامنے راجہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج کے دن جاؤ تمہاری گردنوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ اس وقت کا لانا کیا ہے کہ بعد میں بڑے بڑے مشرکین کے جو لیڈر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ دیکھ کر ابن الجوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب مناقب عمر بن الخطاب میں کہ جب حضرت عمر فاروق آئے اور کچھ لوگ اس بیٹھک میں بیٹھے تھے جن کو حضرت عمر فاروق نے پہلے بلایا، جیسے عبداللہ بن مسعود کو یا بلال حبشی کو، تو جو اس وقت مشرکین کے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ تعجب میں تھے، انہوں نے کہا دیکھو یار تم اس کام میں بھی لیٹ ہو گئے، کاش تم نے پہلے اسلام قبول کیا ہوتا تو 4 لوگوں میں عزت بھی ہوتی۔ اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے سرنڈر کیا تھا۔ جی نہیں بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی تو کہتا ہے نا، مبارکہ بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے جو ایمان لے کے آئے تو اس کے بعد والے اگر احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل یہ تو فیصلہ، یہ تو کنفرم ہے نا، قرآن و سنت کی بات کنفرم ہے یہ تو۔ اچھا ابھی لنک میں نے ریموو کر دیا ہے، 1:21 ہو گئے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس پیچھے خواتین و حضرات موجود ہیں صرف ہم انہیں کو